سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کو بڑھانے کے لیے جو اس وقت کے بادشاہان دنیا تھے انہیں دعوتی خطوط بھیجے اسلام کی دعوت کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی جانب اپنے ایک صحابی حضرت عمیر ان کو روانہ کیا، لیکن آتا ہے عمر بن شراحبیل راستے میں ان کی ملاقات ہوئی اور یہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں رسول اللہ کا خط لے کر قیصر روم کی طرف جا رہا ہوں، اسلام کی دعوت لے کر جا رہا ہوں۔ کہا اسلام کی دعوت؟ ان کو پکڑا، رسیوں سے باندھا، ان کو شہید کر دیا۔ حضور تک مدینہ خبر پہنچی، یا رسول اللہ آپ کا جو قاصد تھا اس قاصد کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا گیا۔ رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا تیار ہو، ہمارے قاصد کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس مقام پر پہنچنا ہے، اس خون کا بدلہ لینا ہے۔ اسلام کی بڑی جنگوں میں سے یہ جنگ ہے۔ آپ نے غزوہ بدر کا نام سنا، کتنی تعداد تھی؟ 313۔ غزوہ احد کا نام سنا، کتنی تعداد تھی؟ 700۔ غزوہ خندق 3000۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو تعداد تھی، پہلا غزوہ 1000، جب غزوہ بدر تھا مسلمانوں کی تعداد 313، جب 10 مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی تو کفار کی تعداد تھی 10,000۔ چلو 3000 کا مقابلہ 10,000 سے، ایک کے مقابلے میں 3 بندے، کتنے؟ 3 بندے۔ غیرت ایمانی، جوش ایمانی، غلبہ دین، اعلاء کلمہ حق کے لیے ٹکرا جائے۔ اب جب مسلمان غزوہ موتا کے لیے پہنچے، پوری تفصیلات اس کی میں مختصر کر کے آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جب وہاں پہنچے تو انہیں حکم یہ تھا کہ پہلے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے انہیں اسلام کی دعوت دینا ہے۔ مسلمانوں نے دعوت دی لیکن انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے ہیں، کتنی تعداد تھی کفار کی؟ پورا رومن امپائر مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا، اور یہ مقام تھا جس مقام پر ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی۔ کتنی؟ 3000 مسلمانوں کی تعداد، اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر۔ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ 3000 اور 2 لاکھ، بھائی یہ جنگ ہوئی ہے، اور اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ عموماً غزوہ وہ ہے جس میں رسول اللہ نے بنفس نفیس شرکت کی، لیکن یہ وہ غزوہ ہے جس میں رسول اللہ نے بنفس نفیس شرکت نہیں کی۔ آپ نے صحابہ کی جماعت کو تیار کر کے بھیجا، اور آپ مدینہ پاک میں بیٹھ کر اپنے اصحاب کو اس موطا کے مقام پر ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ اب جب یہ جماعت چلی، رسول اللہ نے فرمایا اس لشکر کا امیر ہے زید بن حارثہ، اور فرمایا جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہوگا، سپہ سالار ہے، لشکر کا امیر ہے، اور اگر زید کی شہادت ہو جائے تو اب یہ پرچم آ جائے گا جعفر کے پاس، حضرت علی کے بڑے بھائی، اور فرمایا اس کے بعد یہ عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہوگا، اور اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں۔ وہاں پہ یہودی بھی تھا، اس نے سنا، اس نے کہا جب کوئی نبی ایسی بات کرے نا تو اس کا مطلب ہے جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس نے شہید ہونا ہے۔ یہودی کو سمجھ آ گیا، کہ ان اصحاب کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ان اصحاب کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، حضرت وہاں پہ ابو بکر عمر اور وہاں پر حضرت علی موجود ہیں، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ رسول اللہ زید بن حارث کو، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر کو، عبداللہ بن رواحہ کو بشارت دے رہے ہیں تم شہید ہو جاؤ گے، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ مسلمان کسی کو اتفاق رائے سے اپنا امیر بنا لیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ وہاں پہ پہنچے مسلمان، ان کو دعوت دین دی، انکار کر دیا، بلکہ حملہ کر دیا۔ رومن امپائر پورا کھڑا ہو گیا۔ یہ مسلمان نکل کر مکے سے 1000 کلومیٹر کی دوری، کہاں پر؟ 1000 کلومیٹر، یہ پہلا مارکا تھا۔ 1000 کلومیٹر کی دوری طے کر کے اردن کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں پر؟ اردن کی سرحد پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ان کی اتنی ہمت ہو گئی، پورا رومن امپائر آ جائے مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے۔ پیچھے کفار کی ریشہ دوانیاں، یہودیوں کی سازشیں۔ جب انہوں نے حملہ کیا، توجہ رکھیے گا، حضرت زید بن حارثہ امیر ہیں
اور آپ لشکر میں سب سے آگے ہیں. جب حملہ ہوتا ہے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جاتے ہیں. جب شہید ہوتے ہیں میرے آقا کی بشارت پوری. حضرت جعفر طیار اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں, آگے بڑھ کر مسلمانوں کا پرچم تھام لیتے ہیں. اب آپ خود کہتے ہیں جب میں نے وہ پرچم تھاما شیطان میرے روبرو آ گئے اور آ کر کہنے لگا ہے جعفر دیکھا نہیں زید کا حال کیا ہوا, 2 لاکھ کا لشکر ہے, دنیا, اولاد, بچے. کہنے لگے جب اس نے یہ وسوسہ ڈالا تو میں نے کہا یہی تو وقت ہے ایمان والوں کے امتحان کا. اب ہمارے اور جنت کے درمیان بس دوری اس مارکے کی رہ گئی ہے. اور کہنے لگے جو خدا سے محبت کرنے والے ہیں اور مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنے والے ہیں وہ اس لمحے میں اپنے پیروں میں تزلزل نہیں آنے دیتے بلکہ ان کے پیر ڈٹے رہتے ہیں. حضرت جعفر کہتے ہیں میں نے علم تھاما اور اس کفار کے لشکر کو کہا زید تو چلا گیا لیکن یہ علی کا بھائی رسول اللہ کا برادر تمہارے سامنے اسلام کا پرچم لے کے کھڑا ہوا ہے. کون ہے جو اس مختصر سی تعداد کے اوپر غالب آ جائے؟ کفار کو ہمیشہ ہزیمت ہوگی, اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے بلند ہو کر رہے گا, رہنے والا ہے. خدا نے اس کو سربلندی کے لیے بھیجا ہے. کہتے ہیں فوج عشقی آگے بڑھی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ میں پرچم تھا انہوں نے تاک کر گھیرا بنایا, حضرت جعفر کے کندھے پہ وار کیا, آپ کا کندھا کٹ گیا. کیا ہوا؟ آپ کا کندھا کٹ گیا. ایک وہ وقت ہے کربلا میں حضرت عباس کے کندھے پہ وار ہوتا ہے. حضرت عباس کون ہے؟ جن کے یہ تایا جان ہیں. جنگ موطا 3000 کا مارکا ہے, کربلا کے اندر 72 ہیں. ارے یہ تو ان کی وہ سیرت ہے اور ان کا وہ طریقہ کار ہے کہ کربلا میں جو جان لٹانے والے ہیں انہوں نے اپنے بڑوں سے ہی یہ سبق سیکھا ہے کہ گھر لٹانا, جان دینا, کوئی ان سے سیکھ جائے. ارے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. حضرت جعفر جب کندھے پر آپ کے وار ہوا, کندھا کٹا, آپ نے پرچم دوسرے ہاتھ میں لے لیا. وہ تکلیف, ارے وہ تکلیف نہیں, وہ تو درد نہیں بلکہ درد میں بھی مزہ ہے. کفار نے دوسرے کندھے پر وار کیا, حضرت جعفر نے اس کندھے کو گرا, اس پرچم کو گرا کر اس علم کو اپنی دونوں ٹانگوں میں دبا لیا. قربان جائیے جذبے کے, قربان جائیے. رسول اللہ مدینے کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے برادر علی کے بھائی پر یہ کڑا وقت آیا ہے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. حضرت جعفر سینہ تان کر آگے کھڑے رہے اور فوج نے آپ پر تیروں کا می برسایا. کسی نے نیزہ گھوپا, کسی نے برچھی چلائی اور بعد میں جب آپ کا وجود سواری سے نیچے گرتا ہے اور مسلمان اس کو اٹھاتے ہیں, جسم کے اوپر 90 گھاؤ تھے جس میں تیر بھی تھے, جس میں تلواریں بھی تھیں, جس میں برچھیاں بھی تھیں. اور مسلمانوں تمہیں مبارک ہو, علی کا یہ بھائی, اس کی جرأت اور بہادری کو سلام ہو. ایک بھی وار پیٹ پہ نہیں تھا, سارے وار سینے پہ کھائے تھے, سارے وار سینے پہ کھائے تھے. یہ پیٹ موڑنے والے نہیں بلکہ یہ کفر کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہونے والے ہیں. اور جب حضرت جعفر کے یہ 2 بازو کٹ گئے, حضرت جعفر کے 2 بازو کٹ گئے, حدیثوں کو اٹھائیے, معجم الاوسط کو, معجم الکبیر اور دیگر کتب حدیث کو. صحابہ کے اندر ان کا لقب کیا ہوا, اس سے پہلے میں بات آگے کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم اٹھا لیا, حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اب مسلمان پریشان, امیر کس کو بنائے, امیر کس کو بنائے. قربان جائیے میرے آقا مدینے میں ہیں, جو کہتے ہیں نا رسول اللہ, ان کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. وہ اپنے غلاموں سے نظریں پھیرتے نہیں ہیں. ارے غلام تو ان کی نظروں میں ہوتے ہیں, غلام تو ان کی نظروں میں ہوتے ہیں. عبداللہ بن رواحہ جب سواری سے گرتے ہیں, مسلمان پریشان کہ اب کیا ہوگا, اب کس کو امیر نامزد کریں, کس کو امیر چنیں. سامنے ایک چہرہ آتا ہے اور وہ چہرہ کس کا تھا؟ یہ تھے حضرت خالد بن ولید سیف اللہ. اس وقت آپ لشکر میں سب سے پیچھے تھے, سب سے پیچھے تھے.
اور آپ کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا تیسرا امیر بھی شہید ہو گیا، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا تم نے ابھی میرے ان بھائیوں کی جرأت کو دیکھا ہے، اب خالد کی بھی جرأت کو دیکھنا۔ آپ امیر بننے نہیں آئے تھے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا حضرت خالد صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں، چہرے کو دیکھا اور کہا یہ آیا نہیں ہے، لایا گیا ہے۔ صفوں کے اندر گھوڑے بھاگنا شروع ہوئے، دھول اٹھی اور گرد کا طوفان اٹھا۔ کفار یہ سمجھے پیچھے مسلمانوں کی ایک اور فوج آ گئی ہے، ان کو مزید طاقت مل گئی ہے۔ اس اڑتی ہوئی گرد و غبار کے اندر حواس باختہ ہو گئے، اور پھر حضرت خالد بن ولید جن کی جنگی حکمت عملی اسٹریٹجی یہ تھی، آپ نے تلوار اٹھائی۔ ادھر مدینے میں رسول اللہ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ نے مسلمانوں کو تلوار عطا کر دی ہے۔ میرے آقا نے حضرت خالد کو یہ لقب عطا فرمایا کہ یہ خالد نہیں بلکہ یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے۔ اور پھر یہی جنگ معطا تھی جس میں حضرت خالد بن ولید لڑے، پروانہ وار لڑے، صف اول میں لڑے، اور لڑ کے ایک ہی جنگ کے اندر آپ کی 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ قربان جائیے ان بازوؤں کی ہمت اور قوت اور شجاعت کے، اور میرے مصطفیٰ مدینے میں ملازہ کر رہے ہیں۔ یہ وقتی پسپائی تھی، لیکن دیکھو اب کفر کے اوپر مسلمانوں کا جھپٹنا اور غلبہ کرنا، اور پھر وہ غلبہ کیا ہوا تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ اس جنگ معطا 2 لاکھ کے لشکر اور مسلمانوں کی 3000 کی تعداد، مسلمانوں کا جو جانی نقصان ہوا وہ صرف 13 تھا۔ کتنا تھا؟ 13 تھا۔ یہ ہے ہمت اور جرأت، یہ ہے رسول اللہ کی اتباع، یہ ہے مصطفیٰ کریم کی دعا، یہ ہے رسول اللہ کی نگاہ۔ تو بات چل رہی تھی حضرت جعفر کی، بازو کٹ گئے۔ حضور نے فرمایا آج شب میں جنت میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا جعفر فرشتوں کے ساتھ آسمان میں اڑ رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے آقا نے فرمایا اللہ نے جعفر کو کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے پر عطا فرما دیے ہیں جن کے ساتھ اب وہ جنت میں اڑتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دیں۔ اور تجھے کیا فکر ہو اختر، تیرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو تیری جو خود گرفتارے بلا کر دیں، گرفتار بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بلا کر دیں۔ 8 جمادی الاولیٰ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جنگ معطا کا معرکہ ہوا اور 3 اجلہ صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، ان کے ساتھ 10 صحابہ کی مزید شہادتیں ہوئیں۔ ان میں یہ خاص نام ہے حضرت جعفر کا، حضرت علی کے برادر اکبر کا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جعفر طیار، وہ جعفر جو اڑنے والا ہے، خدا نے اس کو پرواز عطا کر دی ہے۔